بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کو اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کیا ہے، تو جو دنیا کے مختلف ممالک میں جو کوئی اسپیشل پروجیکٹ ہوگا اس کو وہ ہینڈل کیا کریں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان، ڈونلڈ ٹرمپ اور رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ان کے ستارے آپس میں خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ تجسس جو ہے وہ لوگوں کو عام طور پہ آج کل پھیلا ہوا ہے کہ کون سی پوزیشن جو ہے وہ امریکن حکومت حاصل کرنے جا رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ستاروں کے حساب سے تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب لبرا اور ٹرمپ جو ہے وہ جیمنائی اور رچرڈ جو ہے وہ گرینل جو ہے وہ ان کے ساتھ کس طریقے سے تال میل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب 16 دسمبر سے شروع کر لیں۔ اگر 16 دسمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور اداروں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ اس میں اداروں کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے اس کے حساب سے رچرڈ گرینل کا جو ذائچہ ہے وہ برج سنبھلا ظاہر کرتا ہے کہ سفارتکاری میں یہ محتاط رویہ اختیار کریں گے، لیکن دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائیں گے، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے امریکی دباؤ جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے۔ پھر آ جائے گا 21 دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک۔ اب یہ اس دوران جو ستارے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں مریخ کی پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت پر سخت دباؤ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ فوج کے کردار پر بھی کھلی تنقید یا پس پردہ مذاکرات کا امکان ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں زول اور مشتری کی پوزیشن یہ اشارہ دے رہی ہے کہ ان کے حامی دوبارہ متحرک ہوں گے اور ایجیٹیشن جو ہے وہ شروع ہوگا اور ان کی رہائی کی مہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے۔ اب دسمبر کا آخری ہفتہ آ جاتا ہے جو سب سے اہم ہے۔ اس عرصے میں رچرڈ گرینل کے ذائچے میں عطارد اور زحل کا ملاپ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دوران میں کئی اہم فیصلے جو ہیں وہ ہوں گے۔ ٹرمپ پاکستان کی حکومت کو خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی قسم کی یقین دہانی یا دباؤ میں دینے کے سلسلے میں کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اداروں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ان میں کشیدگی بھی آ سکتی ہے، جارحانہ رویہ اختیار کریں گے، لیکن کسی بڑے تنازع سے بچنے کے لیے سفارتکاری کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اس دوران بڑا رہے گا۔ خان صاحب کے حامی جو ہیں وہ جلسے جلوسوں میں شدت وغیرہ پیدا کریں گے، اور امریکی دباؤ کے باوجود ادارے جو ہیں وہ داخلی سطح پر معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران میں پہلے بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ 29 دسمبر کا دن جو ہے وہ خاصا اہم ہے، اور ستاروں کی بڑی چہم گوئیاں جو ہیں وہ اس دن کے حوالے سے ہیں۔ اس دن خان صاحب کے ستارے جو ہیں وہ کافی سٹرونگ لگتے ہیں، اور اس دوران میں اس دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا اور رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ان کے ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب 29 دسمبر پاکستان کی سیاست میں ایک اہم موڑ لے کر آ سکتا ہے، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں اس دن مشتری اور زحل کا اثر جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوگا، جو آزادی، انصاف اور عوامی حمایت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جیل سے آزادی، انصاف، عدالتوں سے انصاف، اور عوامی حمایت، ایجیٹیشن، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خان صاحب کے ذائچے میں 29 تاریخ کو کافی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اب عوامی حمایت کی نشاندہی ہوگی تو ان کے ذائچے میں موجود چاند اور زہرہ کا جو امتزاج ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دن ان کے حق میں مثبت ہو سکتا ہے۔ اب رہائی کا امکان اگر دیکھیں تو ستاروں کا اثر جو ہے وہ خان صاحب کے ذائچے میں برج میزان کے تحت ہے۔ اب برج میزان جو ہے وہ مشتری کی پوزیشن میں انصاف اور حمایت کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کسی بھی بڑی قانونی یا سیاسی پیش رفت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ زحل اور عطارد کی ترتیب جو ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ عالمی دباؤ، خصوصاً امریکی اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کی رہائی اس کی مدد سے ممکن ہو سکتی ہے، اور اس میں ٹرمپو کا کیا کردار ہے۔ 29 دسمبر کو ان کے ذائچے میں برج جوزہ کے تحت مریخ اور عطارد کی ترتیب یہ ظاہر کرتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آخری دباؤ جو ہے وہ 29 تاریخ کو وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے اپنے ستارے بھی پیک پر ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ان کے ستارے جو ہیں وہ بھی دباؤ ڈالنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور اداروں کے ساتھ سخت مذاکرات کے ذریعے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش جو ہے وہ کریں گے، جس میں خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے 26 نومبر کو
بھی خان صاحب کی حمایت میں ٹویٹ کی تھی، اور کئی ٹویٹس ایسی بھی ہیں جو خان صاحب کی حمایت میں آئی تھیں، تو ان کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس قسم کا خلفشار ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب پاکستان کی حکومت اور اداروں کا رویہ اگر دیکھ لیں تو حکومت کی جانب سے سیاسی دباؤ اور عوامی احتجاج کو کم کرنے کے لیے اس دن خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ رہائی کے لیے اقدامات کرنا یہ بھی 29 تاریخ کو ہی ہے، اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور اداروں کی طرف سے یہ بھی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب اداروں کے ذائچے میں برج اکرم کا اثر جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ داخلی استحکام کو زیادہ ترجیح دیں گے، اور خان صاحب کی رہائی کے متعلق معاملات میں جو اداروں کی مداخلت ہے پہلے کرتے تھے وہ محدود ہو سکتی ہے۔ اب اس کو اگر سم اپ کر لیا جائے تو 29 دسمبر کا دن جو ہے نا وہ خان صاحب کی رہائی کا امکان بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے 29 دسمبر کا اور 30 دسمبر کا بتایا تھا آپ کو کہ یہ دو دن جو ہیں یہ خان صاحب کے لیے کافی سٹرونگ ہیں۔ یہ اس بات پر بھی منحصر ہوگا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور رچرڈ گرینل جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کی حکومت اور اداروں پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگر حالات ان کے ذائچے کے مطابق چلیں تو یہ دن پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا موڑ جو ہے وہ لے کر آ سکتا ہے، اور خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک حقیقت جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اب دیکھیں اگر حالات ستاروں کے حساب سے چلتے ہیں تو اس کے حساب سے تو خان صاحب کی رہائی 29 تاریخ کو بنتی ہے۔ 29 تاریخ بہت بڑا دن جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں ستارے کہ بہت کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب زمینی حقائق جو ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے بارے میں تو آپ کو 29 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ اگر حالات ستاروں کے حساب سے چلے تو پھر اسی قسم کی سچویشن جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ کیلکولیشن کا علم ہے، اور بہتر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، اور انہی پہ یقین کرنا چاہیے۔ یہ تو جسٹ علم ہے، اور میں نے آپ کو جو کیلکولیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔